اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کسی جگہ جانے کی تیاری کی، کپڑے منگوائے اچھے نہ لگے، دوسرے منگوائے کپڑے پہنے، پھر جوتے منگوائے اچھے نہ لگے، اور منگوائے وہ بھی اچھے نہ لگے، کتنے جوتے اس نے بدلے، پسند نہ آئے، جو سب سے قیمتی اور خوبصورت جوتے تھے وہ پہنے، سر پہ تاج سجایا، کپڑے پہنے، جوتے پہنے، تاج سجایا، پھر اس کے بعد اپنی سواریاں منگانے لگا، سواری لے کر آؤ میں نے سفر پہ جانا ہے۔ اب سواریاں آنے لگیں، ایک ایک سواری بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا، تو اتنے میں جب ایک سواری خوبصورت آئی، سوار ہو گیا، تو شیطان آیا، شیطان نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح وہ شیطان اب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ بڑا سج دج کے اپنی سواری پر سوار تھا، سواری پر بیٹھا جا رہا تھا، بڑا سج دج میں تھا، شیطان آیا، کان میں پھونک ماری، کہا کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، دیکھ تیرے ارد گرد سپاہی ہیں، تیرے آگے پیچھے سپاہی چل رہے ہیں، تیرے نوکر چاکر تیرے پیچھے جا رہے ہیں، تو بادشاہ ہے، تجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، تو سب پر غالب آنے والا ہے، تجھ میں بڑی طاقت ہے، تیرا نام بڑی دور تک ہے، تیرا چرچا بڑی دور تک ہے، تجھے لوگوں سے ایک سے بھی بات کرتا ہے، دوسرے سے بھی بات کرتا ہے، ایسا نہ کر، تیری طاقت بہت زیادہ ہے۔ شیطان سے ورگلایا اس بادشاہ کو، اس کے اندر غرور، تکبر، آکڑ پیدا ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے نوکر چاکروں کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا، پسند ہی نہیں کیا کہ میں اپنی نگاہوں سے چھوٹے طبقے کے جو لوگ ان کو دیکھوں، حالانکہ رہتا بھی ان میں ہی تھا، نوکر سمجھے نا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھا۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ حقیقی بادشاہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ اس غرور میں آ گیا، شیطان نے ورگلا دیا، لوگوں کو دیکھنے نہ لگا، تھوڑا آگے گیا، پھر وہ وقت آ گیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس پر وہ وقت آیا۔ آگے گیا تو ایک آدمی ہے، اس نے آگے ہو کے بادشاہ کی جو سواری تھی نا اس کی لگام کو ہاتھ سے پکڑ لیا، اس کی لگام کو پکڑا، بادشاہ نے کہا چھوڑ دے اسے، سپاہی آنے لگے، وہ بابا جی تھے، بزرگ تھے، ایک غریب سے لگ رہے تھے، تو اس نے چھوڑا نہیں۔ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کر کہا چھوڑو، سپاہی آئے، انہوں نے اپنے ہتھیار جو بھی اس وقت کے ہتھیار تھے، چھری، چاقو، تلوار، نیزے وغیرہ جو بھی تھا ان کے پاس، ان کے طرف لے کر آئے۔ اس نے کہا نا پیچھے ہٹ جاؤ، میں بادشاہ سے بات کرنے چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چھوڑ دے مجھے۔ تو غرور میں تھا نا، تکبر میں تھا، یہی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غرور، تکبر، کینہ، یہ معاملہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ مغرور بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جب بھی کسی کو پسند کرتا ہے عاجزی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو نرم دل والے کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے، ہم تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے غریب کو اپنی دعوت پہ نہیں بلاتے کہ یہ میرا رشتہ دار مجھے آ کر دے گا کیا، ہم اپنے علاقے سے کسی کو بلاتے نہیں ہیں، دور سے وہ احباب آتے ہیں جی، اچھی بڑی گاڑیاں والے ہوں، اچھے کپڑے پہننے والے ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے نا، سب ایک جیسے ہیں۔ شاعر نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم آئے نا تو اپنے اندر جب عاجزی دکھانے کا وقت آئے تو پھر غرور تکبر نہیں ہے، کوئی امیری غریبی نہیں ہے، بس وہاں پر انسانیت ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی ہے۔ جو کسی کو ہمدردی دکھاتا ہے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو بادشاہ غرور میں آ گیا، اس نے کہا نا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، جا چلا جا، میں واپس آؤں گا آگے تجھ سے بات کر لوں گا۔ اس نے کہا نا بادشاہ، ابھی میں نے تیرے ساتھ بات کرنی۔ اس نے کہا نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا میری پھر اگر بات نہیں سننی تو میں تیرے کان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی ابھی بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے نا لگام کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، سواری کی لگام کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، ہلایا اس بابے نے، اور وہ ڈر گیا بادشاہ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کیونکہ ایک دیکھا کہ بابا کمزور سا ہے، غریب سا ہے، کپڑے بھی ایسے ہی پہنے ہوئے ہیں، اور جب سواری کو ہلانے کا انداز دیکھا تو خوف یہ پیدا ہو گیا، یہ غریب نہیں لگتا، یہ تو بڑا طاقتور ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انہیں جدھر جانا ہے اب جا نہیں سکتا، اب یہیں پہ تو رہے گا۔ اس نے کہا کیسے؟ ابھی ضرورت ہے۔ بات کو خوب دبایا، لگام کو مار کو خوب دبایا۔ بادشاہ نے کہا اچھا بتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ راز کی بات ہے،
جب تھوڑا سا بادشاہ ڈر گیا نا، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ راز کی بات ہے، میں تجھے بتاؤں گا نہیں۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہے، میں تجھے بتاؤں۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکایا، سواری پہ بیٹھا تھا نا، اپنا سر جھکایا، کہا بتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے پھر اپنا سر اور نیچے کر دیا، اس کے منہ کے قریب چلا گیا۔ اس نے کان میں آہستہ سے کہا، اونچی آواز سے نہیں کہا، بالکل آہستہ سے کہا کہ لوگ مجھے ملک الموت کے نام سے جانتے ہیں، میں تو موت کا فرشتہ ہوں۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ کا رنگ بدل گیا، بادشاہ لڑکھڑانے لگا، کانپنے لگا، کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر جا کر اپنی ضرورت پوری کر لوں، اپنے گھر جا کر اپنی ضرورت پوری کر لوں، اپنے معاملات جو ہیں، یہ میرا رزق دولت جو ہے اس کی میں تقسیم کر دوں، اپنے گھر والوں کو میں سمجھا دوں یہ مال فلاں فلاں بندے کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اس نے کہا اب مہلت نہیں ہے، وقت آ گیا ہے، اب مہلت نہیں ہے، گھر اور اسباب تو اب کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی روح قبض کر لی، اور بادشاہ گھوڑے سے لکڑی کے ایک تنکے کی طرح گھوڑے سے گر گیا۔